ان گناہوں کی وجہ سے کیفیات سلب ہو جاتی ہیں، کسی بھی گناہ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، اور وہ گناہ خاص طور سے جو ہم روز کر رہے ہوں، پابندی سے کر رہے ہوں، یا وہ گناہ خاص طور سے جس کو کرتے ہوئے ہم گناہ ہی نہ سمجھ رہے ہوں، یا وہ گناہ جس کو کرتے ہوئے ہم ہلکا سمجھ رہے ہوں، ایزی لے رہے ہوں، تو ان گناہوں کی وجہ سے بھی کیفیات سلب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی سالکین بہت پوچھتے ہیں کہ جی وسوسے بڑے آتے ہیں، تو یہاں سمجھ لیں گناہ الگ چیز ہے، وسوسہ الگ چیز ہے۔ گناہ اس کو کہتے ہیں جو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، وسوسہ تو اختیار میں ہے ہی نہیں، خود ہی آ جاتا ہے۔ وسوسہ اگر آئے تو انسان کیا کرے؟ اس کے اوپر پورا ایک بیان ہے، وساوس کا علاج۔ وساوس کا علاج ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیں، پوری اس کی تفصیل ہے۔ تو وسوسے آنے سے پریشان نہیں ہونا، اپنے کام میں لگے رہے، اپنی فکر کو سیدھا رکھیں۔ انسان بازار میں جا رہا ہے نا، ادھر آواز لگا رہی ہے پٹورے، کوئی آواز لگا رہا ہے پٹورے لے لو، ادھر کوئی سبزی بیچ رہا ہے، ادھر کوئی اور چیز بیچ رہا ہے، ادھر کوئی اور شور شرابہ لگا ہوا، ہر بندہ اپنی اپنی، کتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بازار سے گزرے کتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جس بندے نے اپنے کسی کام پہ جانا ہو تو ان آوازوں پہ کان ہی نہیں دھرتا، آتی رہے، میں نے اپنے ادھر جانا ہے۔ تو یہ وساوس بازار کا شور ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ان سے پریشان نہیں ہونا، اور یہ ان کا آنا گناہ نہیں ہے، ہاں ان کا لانا، یہ آئے ہوئے تو جما کر دماغ میں لذت محسوس کرنا، ان کو سوچنا، پھر بلڈنگز بنانا دماغ کے اندر، یہ باتیں غلط ہیں۔ تو فقط وساوس کا آنا کیا ہے؟ آ جائیں، چھوڑ دیں، اپنے کام پہ لگے رہیں۔ اب گناہوں کو چھوڑنے کے طریقے پہ بھی بات ہو جائے، ہم گناہ کیسے چھوڑیں؟ تمام گناہوں کو چھوڑنے کا ایک آسان سا طریقہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کے طریقے میں کئی طریقے انشاءاللہ بھی ذکر کرتے ہیں، جتنا وقت ہے 16 منٹ رہ گئے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم گناہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے۔ دوسرے نمبر ارادہ کریں کہ مجھے گناہ چھوڑنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں چھوڑ دوں گا۔ جب یہ ارادے ہو گئے نا، اور یہ سوچ لیا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر اگلے قدم، پہلا قدم کیا ہے؟ تمام گناہوں کو چھوڑنے کے لیے پہلا قدم انسان یہ سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب بار بار یہ خیال لائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کرتے ہوئے بھی یہی سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہیں گے جسے گناہ تو نہیں چھوٹ رہا، نہیں ابھی نہیں چھوٹ رہا۔ جب یہ خیال ہوگا نا کہ بار بار، تو شروع میں چونکہ گناہ کا مضبوط ارادہ ہوتا ہے اور عادت بنی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اگر سوچتا رہے تو یہی سوچ بالآخر برکت آئے گی، اور یہ گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسرا علاج، اپنے آپ کو کبھی بے قصور نہ سمجھیں۔ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں پتہ نہیں حال کیوں آ گیا، پریشانی کیوں آ گئی، میں تو بڑا نیک ہوں، ٹھیک ہوں، یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو ضرور قصوروار سمجھنا ہے، اور اللہ سے اپنے کوتاہیوں کی، خطاؤں کی معافی مانگنی ہے۔ دو باتیں ہوں گی۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے کیسے بچیں؟ دونوں جنرل باتیں آ گئی تھیں، اب ذرا ایک دو گناہ ایسے جو پوائنٹ آؤٹ کر کے، جھوٹ بولنا، اس سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ مان لیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو یہی نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں ہم بڑے سچے۔ اور اگر یہ پتہ کرنا ہوگا ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، تو 3 دن کے لیے اپنے دونوں کانوں کو اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ لگا دیں۔ جو بات خلاف واقعہ نکلے، ذرا ایک نشان کسی جگہ پہ لگا لیں، پھر دیکھیں 3 دن میں کتنی جگہ نشان لگے۔ جھوٹ کیسے چھوڑیں؟ یہ نفسیاتی طور پر سمجھنے کے لیے ایک بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جیسے ری نکلے، ہوا خارج ہو تو بدبو آتی ہے، تو اسی طرح انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا، تو آپ سمجھیں کہ یہاں سے ایسی بدبودار ہوا آئی جو فرشتوں نے سنی اور سونگھی اور دور چلے گئے۔ اب علاج کیا ہے اس میں؟ اس حدیث کو سننے کے بعد اب علاج اس کا یہ ہے کہ یہ سوچے کہ جس طرح فرشتے ابھی دور چلے گئے نا، کل قیامت کے دن یہ میرے اس جھوٹ پہ گواہ ہوں گے۔ دن میں اتنی مرتبہ میں نے جھوٹ بولا، اتنی دفعہ میں نے فرشتوں کو اپنا گواہ بنا لیا، میرا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ جب بار بار یہ سوچیں گے نا، تو جھوٹ بولنا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔